سلام دوستو، اردو انٹرنیشنل کے خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں شوزب عسکری۔ رواں ہفتے اسماعیلی برادری کے 49ویں امام پرنس کریم آغا خان کی رضائے الہی سے وفات ہو گئی ہے۔ آپ نے لسبن میں وفات پائی ہے اور آپ کی تدفین مصر کے شہر اسوان میں کی جائے گی۔ پرنس کریم آغا خان کی بنائی ہوئی آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک دنیا بھر میں صحت، تعلیم، صنفی برابری اور انسانی ترقی کے لیے مصروف عمل ہے۔ آپ کی وفات سے پوری دنیا میں ایک قسم سے سوگ اور افسوس کی فضا طاری ہے۔ پاکستان کا پرچم سرنگوں ہے۔ ہماری حکومت نے بھی اعلان کیا ہے کہ پاکستان سرکاری طور پر سوگ منا رہا ہے۔ ہم نے پرنس کریم آغا خان کی شخصیت کو یاد کرنے کے لیے اور ان کے بنائے ہوئے ادارے آغا خان نیٹ ورک ڈیولپمنٹ ادارے کے اوپر بات کرنے کے لیے آج اپنے پاس دعوت دی ہے جناب عامر حسین نہال صاحب کو۔ بہت شکریہ عامر صاحب۔ تھینک یو ویری مچ۔ عامر حسین نہال بنیادی طور پر لکھنے لکھانے سے اور پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے موضوعات میں شامل ہے اسماعیلی تاریخ، اسماعیلی مسلک کا مطالعہ، اور اسی پر آپ لکھتے بھی ہیں، بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک سے بھی منسلک رہ چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موضوع پر رہنمائی کے لیے آپ ہی کو دعوت دینی چاہیے تھی۔ سر ایک دفعہ پھر بہت شکریہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ پرنس کریم آغا خان کی شخصیت کو مسلک کے اسماعیلی کے امام کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں انہیں سربراہ مملکت کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر گلگت بلتستان میں اسماعیلی برادری کے اکثر لوگ آباد ہیں جن کے آپ امام تھے۔ بہت ساری باتیں عام پاکستانی نہیں جانتے۔ ذرا ہمیں ایک ایسے فرد کی حیثیت سے جسے آغا خان کی شخصیت اور کام سے دلچسپی ہے بتائیں کہ پرنس کریم آغا خان کون تھے؟ بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ پرنس کریم آغا خان ویسے تو دنیا میں میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے، بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں، لیکن ان کا ایک پس منظر ہے، آغا خان کا ایک پس منظر ہے اور ان کی لیڈرشپ کا پس منظر ہے، اس پہ شاید بہت کم لوگ واقف ہیں۔ پرنس کریم آغا خان جو اسماعیلی فرقہ ہے اسلام کا، شیعہ اسلام کا، اس کے روحانی پیشوا ہیں، اور تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگ اسماعیلی، ان کے فالوورز پوری دنیا میں مختلف ممالک میں آباد ہیں۔ تو پرنس کریم آغا خان ان کا 49 امام تھے جن کی ابھی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کا جو سلسلہ ہے، جو ان کے فالوورز کا خیال ہے کہ جو پرنس کریم آغا خان ہیں یہ حضرت علی علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی جینیالوجی ملتی ہے۔ بیسیکلی اسلام کے اندر آپ جانتے ہیں جی شروع سے ہی 2 ٹینڈنسیز کا آغاز ہوا۔ پہلے خلیفہ کے تقرری پر ایک کانفلکٹ پیدا ہوا، یا ایک نزاع پیدا ہوا، اور اس میں کچھ جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہلا خلیفہ بنایا جائے، یا ان کا یہ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اور ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ جی تو یہ ایک بنیادی وہ تھی، اور ظاہر بات ہے حضرت علی علیہ السلام کو لوگ صرف خلیفہ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ایک اہل بیت کے ہونے کی وجہ سے ایک خاص روحانی حیثیت بھی تسلیم کی جاتی تھی۔ تو لہٰذا یہ جو جماعت تھی جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، ان کو شیعۃ العلی یعنی علی کی جماعت کے طور پہ دیکھا گیا، اور بعد میں اس میں کافی وسعت آ گئی، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو گئے، انہوں نے احساس کیا، اور یہ اب دیکھیں تو شروع میں ہی اسلام میں یہ 2 ٹریڈیشنز کا اسٹیبلش ہونا یہ واضح کرتا ہے کہ اسلام واز اے کنٹیسٹڈ ریلیجن، مطلب اس میں کنٹسٹیشن تھی، اس میں ٹریڈیشنز تھے مختلف جو ہے بعد وفات پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ جی وسلم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تقسیم ہو گیا۔ ایک منصب امامت کی طرف منسلک رہنے والے لوگ جو شیعان علی کہلائے، جی اور دوسرے خلافت راشدہ کو ماننے والے جو جمہور اہل سنت جی کہلاتے۔ بالکل۔ تو یہ جو سلسلہ آگے بڑھا جو شیعان علی تھے، ان میں پھر آگے آ کے
ان کا امامت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور حضرت جعفر صادق جو حضرت علی کے جو بیٹا امام حسین، امام حسن، زین العابدین، امام جو ہے باقر کے بعد حضرت جعفر صادق جو ہے وہ امام تھے۔ یہاں پہ پھر ایک ڈویژن ہوا ہے، اس میں جو شیعہ جماعت تھی اس کے اندر جو میجورٹی تھے، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام مانا، جی جی اور ایک مائنورٹی گروپ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو امام مانا جائے، ہاں اور نس جو ہے ان کی حضرت اسماعیل میں منتقل ہوگی، یہ ٹریڈیشن ان کا، جی اور ان کی جو توجہات ہے یہی تھی۔ جی اور جن لوگوں نے حضرت اسماعیل کو امام مانا ہاں وہ اسماعیلی کہلاتے ہیں، ٹھیک ٹھیک اور ان کو امامی اسماعیلی شیعہ امامی اسماعیلی مسلمان کہا جاتا ہے، کیونکہ شیعہ اس لیے کیونکہ وہ شیعہ اس روایت کو روایت ماننے کے والا ساتھ جی وابستہ ہیں۔ امامی اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام کا جو وہ ہے منصب سکسیشن ہے، منصب ہے، وہ قیامت تک جاری رہے گا، وہ ایسی زنجیر ہے، وہ کبھی بیچ میں ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو بالکل ابھی ان کا جو 49 امام ہے وہ اسی سلسلے کا کی کڑی ہے، ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو اسماعیلی شیعہ امامی اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ بھی اس اسلام کے وسیع ایک رجحانات تھے، بڑے جو دو رجحانات تھے، اسی میں سے ایمرج ہو کے یہ ان کی ایک شاخ ہے۔ ہماری معلومات کے مطابق اسماعیلی امامت کے ماننے والوں میں بھی آگے فردر جی جو جی، ہے وہ تقسیمات ہیں، تقسیمات ہیں ذرا بالکل۔ اس پہ بھی مختصر روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، یہ سلسلہ تو آگے جاری رہا، اور پھر یہ ہوا کہ چونکہ حضرت اسماعیل کو ماننے والے آہستہ آہستہ وہ ہمیں تاریخ میں بہت زیادہ ایویڈنس موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو جماعت تھی جنہوں نے اسماعیل کو امام مانا، انہوں نے آ کے عبداللہ المہدی جو فاطمی ڈائنسٹی کے فاؤنڈر تھے، وہاں تک ان کا امامت کا سلسلہ نظر آتا ہے، اور 909 عیسوی میں المہدی نے تنیزیا نارتھ افریقہ سے، تیونس جس کو ہم تیونس کہتے ہیں، تیونس نارتھ افریقہ یا جنوبی افریقہ، شمالی افریقہ سے، وہاں سے یہ دعویٰ کیا کہ میں اسی حضرت علی کے اور حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے ہوں، اور میں بیسیکلی لیجیٹمیٹ امام ہوں۔ تو جو اسماعیلیز تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور وہاں پہ 909 عیسوی میں فاطمی ڈائنسٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا نام فاطمی اس لیے رکھا گیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے اولاد میں سے ہیں، تو لہٰذا ہم فاطمیت ہیں۔ ٹھیک، تو میں یہاں جی سوال کرنا جی چاہتا ہوں، اس لیے کہ بات آپ کی جاری رہے گی۔ جی تو المہدی نے اعلان کیا، جی کیا مطلب؟ کیا اس سے پہلے جو اسماعیلی لوگ تھے، مسلک اسماعیلی امامی سے جو منسلک تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ صاحب ہمارے امام ہیں؟ ان کو پتہ تھا، لیکن وہ گروپ جو ہے بیسیکلی ایک اوپن پولیٹیکلی پرسیکیوشن بھی تھی، زیادہ پولیٹیکلی اوپن کام نہیں کرتا، لیکن امامت کا سلسلہ جاری تھا، یعنی وہ ایک امام سے دوسرے کو مانتے رہے تھے، لیکن جب ان کو لگا کہ ہم پولیٹیکلی اپنے آپ کو سٹیبل کر سکتے ہیں، نارتھ افریقہ میں ان کو ایک سیاسی منظرنامہ نظر آیا جہاں پہ وہ اپنی ایک ریاست قائم کر سکتے تھے۔ لوکل لوگوں کے ساتھ ان کا ایک اچھا برتاؤ تھا، لوکل لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا، دیکھیں کوئی بھی ریاست آپ بناتے ہیں تو لوگوں کو ملائے بغیر تو نہیں لوگوں بنا کے سکتے، دل و دماغ دل و جیتے دماغ بغیر۔ جیتنا ہوتا، ہارڈ اینڈ مائنڈس کی بات ہے۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں چونکہ لیجیٹیمیٹ امام ہوں، جو بھی بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بیچ میں امامت کا سلسلہ، چونکہ کافی گرے ایریاز موجود تھے، تاریخ بالکل خاموش ہے، تاریخ میں گرے ایریاز موجود تھے، تو بہت سارے لوگ اسماعیلی تو تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ امامت کا سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا۔ مہدی کے اس اعلان کے بعد وہ لوگ جتنے بھی تھے وہ سارے دوبارہ متحد ہو گئے، اور انہوں نے وہاں سے پھر فاطمی جو ڈائنسٹی تھی اس کی بنیاد رکھی گئی 909 میں، اور انہوں پھر نے جب عباسیوں کو شکست دی مصر میں۔ انہوں نے پھر بالکل ہوا یہ کہ جب 909 میں انہوں نے بنایا، اور 996 میں جا کے یہ آ گئے کائرو میں، عباسیوں کو شکست دی، اور کائرو میں انہوں نے اپنی دارالحکومت قائم کی، اور مصر میں یہ پوری طرح اسٹیبلش ہو گئی، اور فاطمی ڈائنسٹی کی جو وسعت ہے وہ بڑھنے لگی۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا،
اور اس فاطمی ڈائنیسٹی کے حوالے سے بہت کم معلومات ہمارے مین اسٹریم ہسٹری میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن انہوں نے زیادہ فوکس کیا تھا تعلیم پہ، آرٹ پہ، مختلف چیزوں. جامعۃ الازہر اس دور میں بنا، اور جو آج تک جو ہے درسگاہ بڑا مشہور درسگاہ ہے. تو بہرحال یہ ایک ان کا نظام تھا. اس میں چونکہ اسماعیلی مائنورٹی تھی، حکومت جن کی تھی وہ مائنورٹی تھی، جو مین پاپولیشن تھی وہ نان اسماعیل لیکن سنی مسلمان تھے اور کرسچن بھی تھے. تو انہوں نے جو ریاست کا جو سٹرکچر تھا وہ اس طرح بنایا. اس کے دو فنکشن تھے، ایک تو دعویٰ تھا، دوسرا دولت تھا. دعویٰ کا مطلب یہ کہ پروپوگیشن، پریچنگ کی اسماعیلی مذہب کی. اور وہ پریچنگ موسٹلی انہوں نے، مزے کی بات یہ کہ کائرو میں نہیں کی، انہوں نے کی سینٹرل ایشیا میں. انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنے دائی بھیجے، ساؤتھ ایشیا کی طرف، سینٹرل ایشیا کی طرف، افغانستان کی طرف. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اپنے ریاست کو ایکسپینڈ کریں گے. جہاں ہماری ریاست ہے یہاں تو آلریڈی ہم اسٹیبلش ہیں، لیکن ہم اس کو اپنی دعوت کو باہر پھیلائیں گے. تو دعویٰ جو ہے وہ اس طرح. دولہ جو ہے یا اسٹیٹ افیئرس، جو اسٹیٹ کرافٹ تھا، وہ خلیفہ جو ہے وہ اسماعیلیوں کا امام تھا، لیکن ریاست کا خلیفہ یا رولر بھی تھا. تو وہ خلیفہ کا جو تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ میجورٹی جو ہے نان اسماعیلی ہیں مسلمان، لیکن ان کی لیجیٹیمیسی اسماعیلی دعوت سے ممکن نہیں ہے، بلکہ دولت کے ذریعے، اسٹیٹ افیئرس کے ذریعے ہم چلا سکتے ہیں. ایک بڑا پریگمیٹک قسم کا اپروچ تھا. تو یہ جو ریاست تھی یہ تقریباً 260 سال قائم رہی، یا 909 میں قائم ہوئی تھی، اور 1171 میں صلاح الدین ایوبی نے اس کا خاتمہ کر دیا. لیکن اس کے بیچ میں ہوا یہ کہ سکسیشن جو ہے، امامت کی سکسیشن پہ کافی تفرقے بھی. مثلاً 1096 میں جب مستنصر باللہ جو امام تھے یا خلیفہ تھے فاطمی کے، عباسی نہیں، ان کے مستنصر باللہ ان کے بھی تھے، فاطمی تھے. اچھا، فاطمی میں جی، بھی ہے. فاطمی بھی ایک مستنصر باللہ ہے. وہ امام تھے. ان کی وفات کے بعد امامت کے جانشینی پہ ایک جھگڑا شروع ہوا. اچھا. ان کا جو بڑا بیٹا تھا نزار اور چھوٹا بیٹا تھا احمد، ان کے بیچ میں جھگڑا ہوا. یہ فاطمی دور ہے، 1096 مطلب سلطنت بھی موجود ہے، ریاست بھی موجود ہے، لیکن سکسیشن پہ بھی، امامت کے سکسیشن پہ جھگڑا شروع ہوا. اور اس زمانے میں جو فاطمی ریاست تھی اس کے اندر بہت سارے ترک جرنیل موجود تھے. ترکوں کو بلاتے تھے، وہ بڑے بہادر ہوتے تھے، ترک جرنیل تھے. اور ایک وزیر تھا الفضل وزیر. اس نے جو چھوٹا بیٹا تھا اس احمد کو انہوں نے کہا کہ یہ امام بنے گا، کیونکہ پاورفل تھا. وزیر پاورفل ہو گئے تھے، ریاست کمزور ہو گئی تھی اس زمانے میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم احمد کو امام کے منصب پہ بٹھائیں گے. اور انہوں نے مستعی اللہ کا نام دیا. اور یہاں سے نزاری اور مستعلی دو گروہ بن گئے اسماعیلیوں میں. جنہوں نے بڑا بیٹا نزار تھا مستنصر باللہ کا، اس کو فالو کیا، وہ نزاری اسماعیلی کہلائے. جنہوں نے مستعلی کو فالو کیا وہ مستعلوی کہلائے. اور یہ دو گروپ بن گئے. اور نزار چونکہ بڑا بیٹا تھا تو اس نے بغاوت کی، لیکن اس کو شکست ہوئی، اس کو قتل کیا گیا. تو اس کے ماننے والے وہاں سے بھاگ نکل پڑے، نارتھ ایران میں جا کے پناہ لیا، وہاں سے نکل گئے. اور مستعلی سے آگے یہ ریاست یعنی 1096 سے 1171 تک یہ قائم رہی. اور اس وقت 1171 میں خاتمہ ہوا. پھر مستعلی کے بعد اس کے دو اور فرقے بنے، داودی اور سلیمانی. وہاں پھر امامت پہ پھر ایک جھگڑا ہوا. اور یہ داودی اور سلیمانی، جو مستعلی جو انڈیا میں ہیں ان کو ہم بوہرا کہتے ہیں. جو آج انڈیا اور پاکستان میں بوہرا ہیں یہ بیسیکلی مستعلوی ہیں جو اسماعیلیوں سے الگ ہوئے تھے. اور اس کے دو گروپ ہیں، ایک داودی ہیں، دوسرے سلیمانی ہیں، جو ابھی زیادہ تر کاروباری لوگ ہیں، گجرات، سندھ وغیرہ میں، پاکستانی کراچی میں بھی موجود ہیں. تو بیسیکلی یہ ڈویژن جو ہے وہ رہا ہے. مزید ڈویژنس ہیں چھوٹے موٹے، لیکن یہ بیسیکلی مین ان کے ڈویژنس تھے. تو یہ جو نزاری اور مستعلوی ہیں ان کے درمیان امامت پہ اختلاف ہے. امامت پہ اختلاف ہے. دو اختلافات ہیں. ایک تو یہ کہ جو حضرت اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ محمد بن اسماعیل کے حوالے سے جو اسماعیلی کتب یا اس زمانے میں شیخ کتب تھے اس میں لکھا گیا تھا جو 7th امام ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، وہ قائم المقام ہوگا. یہ ایک خاص لفظ تھا، قائم القیامت ہوگا، یعنی ایک بڑا اس کو ریلیجس سگنیفیکنس دی جاتی تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا محمد بن اسماعیل جو ہے 8واں بن رہا. دیکھیں نا، مولانا علی، مولانا حسین، زین العابدین، محمد باقر جعفر صادق اور اسماعیل
اور محمد چھٹا بن رہا تھا، ہیں۔ بلکہ میں کہا چھٹا بن رہا تھا یا چھٹے تو جعفر صادق ہیں، ہاں 7ویں اسماعیل ہیں، اور ہاں 8ویں بن جاتے ہیں محمد بن بن اسماعیل۔ اسماعیل 8، تو ان کو 7واں بنانا تھا۔ ہاں اب 7واں بنائے کیسے؟ ہاں، یہ تو 8واں بن رہا ہے، کیونکہ کتابوں میں جو پریڈکشن ہے، پیشگوئی ہے، وہ ہے 7ویں امام کا۔ صحیح۔ تو پھر انہوں نے مستعلی جو بیسک خلاف تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت علی کو ہم اساس مانتے، امام نہیں مانیں گے، واہ، کیونکہ حضرت علی کو اساس مانیں گے، وہ پھر 7واں۔ فنڈامنٹل ہوگا، ہاں یعنی بنیاد ہوگا، ہاں پھر 7 امام بنتے ہیں، تو ہاں پھر ہماری پریڈکشن صحیح ہوتی ہے۔ ہاں۔ تو نظاریوں کے یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ تو پاسبل نہیں، حضرت علی سے ہی تو ساری امامت کی سلسلہ امامت لیجیٹیمیسی آتی ہے، جی جی تو ہم حضرت حسن کو نکال دیتے ہیں، مطلب حضرت حسن علیہ منصب السلام۔ امامت سے۔ ہاں، کیونکہ حضرت حسن کے حوالے سے اور بھی ان کے نظاری اسماعیلیوں کے اپنے ریزرویشنس تھی پہلے سے، ہوں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت حسن کو ہم نکالتے تو ہمارے 7واں پورا ہوتا، تو اس لیے نظاری اسماعیلی جینیالوجی میں حضرت حسن ایز امام نہیں ہے، ہاں، اب نہیں حضرت ہے، امام علی کے بعد امام حسین ہیں، حسین ہیں، اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین ہیں، علی زین العابدین جی، ہیں، پھر محمد باقر باقر ہیں، ہیں، پھر جعفر جعفر صادق صادق ہے، ہیں، پھر پھر اسماعیل ہیں، اسماعیل پھر محمد بن اسماعیل، اسماعیل۔ تو یہ ٹھیک، 7واں بنتے، تو اس لیے حضرت امام کیا حسن اس کہنے میں شامل۔ عامر بھائی، آپ نے ایک بہت بڑا نقطہ کلیئر کیا ہے۔ بہت سے لوگ جو 12 ائمہ کے ماننے والے اثنا جی عشری شیعہ مسلمان ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ 6 تک تو ہمارا سانجھا ہے، جی، اس کے بعد ہمارے موسیٰ کاظم ہو جاتے ہیں اور ان کے اسماعیل ہو جاتے اسماعیل ہو ہیں، جاتے ہیں، اور یہ فرق ہے۔ لیکن جی بہت اچھا کیا آپ نے اس نقطے کو بھی واضح جی کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ موجودہ اسماعیلی شیعہ مسلمانوں میں بڑے فرقے کون سے ہیں اور ان کی جی تفریق کی بنیادیں کیا ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ بیسیکلی یہ ڈیوائڈس آپ کو نظر، مستعلیوں میں پھر 2 ڈیوائڈس اور تھے، ہوں، جس میں ایک حافظی تھے، دوسرے طیبی تھے۔ طیبی بیسیکلی یہی مستعلی ہے، حافظی جو ہے نا بعد میں فاطمیت کے ساتھ مل گئے، ہوں، لیکن ان کا تاریخ میں کوئی پتہ نہیں، وہ بہت چھوٹا ایک گروہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو بیسیکلی بوہری اب باقی ہیں، اور آغا خانی یا جو نظاری۔ نظاری اسماعیلی ہیں، ہاں، یہ بیسیکلی 2 تو یہ جو گروہ، 1.5 کروڑ دنیا بھر میں اسماعیلی مسلمان ہیں، یہ ان میں نظاری ہیں، یہ سارے یہ نظاری فقط نظاریوں کا فکر ہے۔ نظاریوں کا ہے۔ تو بورا چونکہ ان کو امام نہیں مانتے، اس لیے وہ اس 1.5 کروڑ کی فگر میں نہیں وہ ہے۔ اس میں شامل نہیں ہے۔ وہ ان کے بارے میں آپ کو کوئی معلومات ہے کہ ان کے یہاں امامت اب کون ہے، کون ہے امام ان کے؟ وہ امام ان کا امام کے بجائے بیچ میں یہ ہوا تھا کہ جب طیبی اور حافظی 2 گروپ بنے تھے، انہوں نے جو چیف دائی تھے، ان کے جو دائی ہوتے تھے، پریچرز ہوتے تھے، ہوں، ان کو انہوں نے فالو کیا، وہ دائی کو زیادہ مانتے، امامت کا ایز سچ ان کے وہاں وہ سلسلہ نہیں ہے۔ ان کا ایک پریچر ہوگا جو ان کی مذہب کی تبلیغ، اب وہ بھی ختم ہو گیا، ایک بزنس کمیونٹی ہے چھوٹی سی۔ یہ تو مجھے ہاں یہ ہاں عجیب سی بات لگ ہاں رہی ہے نا، کیونکہ شیعہ جو ہے وہ دراصل تو نسبی امامت کے قائل ہیں نا، ہاں جی اور یہ بھی کہ امامت تا قیامت رہے گی۔ جی تو آپ کے ہاں تو سمجھ آتی ہے، جو جمہور شیعہ ہے اثنا عشری، ان کے یہاں بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے 12ویں امام ہیں مگر جی وہ غائب ہیں، وہ آئیں گے۔ تو یہ بوہری جو نسبی امامت کے قائل ہیں، یہ اچانک سے ان کی امامت ایک امام تھے ان کے الامر، جی جس پہ ڈویژن ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی آگے کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہاں پہ وہ سلسلہ ختم ہوئی، لیکن ایک چیف دائی تھے جو ان کے بڑے پریچر تھے، ان کے فرمان برداری، ان کے اطاعت میں وہ چلے گئے تھے، ان کے یہاں اور اب یہ منصب نسب سے چل رہا ہے۔ ان کے وہاں اب نسبی منصب نہیں ہے اس وقت۔ صحیح۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی پریچنگ یا تبلیغ یا ان کی پریچنگ کا جو سلسلہ ہے، اس کے لیے ایک دائی اور انٹرپریٹر کا ہونا ضروری ہے، کہ ضروری نہیں کہ وہ نسبی ہو، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو اساس مانتے ہیں، امام نہیں مانتے اب بھی، ٹھیک۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا چونکہ تعلق حضرت علی کے اساس سے ہے، تو جو بھی ہمارا پریچر ہوگا یا انٹرپریٹر ہوگا، وہ اس تعلیم یا اس علم کا محافظ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ایک بڑا کنفیوژن ہے بیسیکلی، کیونکہ نظاری اسماعیلی نے تو بالکل ایز اٹ از یہ ابھی فالو کر رہے ہیں، تو وہاں پہ موسٹلی یہ ہے، اور وہ چونکہ ایک بہت زیادہ کمرشل بزنس وہ ہے، کمیونٹی ہے، اور ویل نیٹ کمیونٹی ہے، ان کا اپنا ویلفیئر سسٹم موجود ہے، سب کچھ ہے، اور بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، تو یہ ان کا میں سلسلہ ہے۔ آپ سے اب یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں 1.5 کروڑ اسماعیلی جو امامت کے ماننے والے ہیں، ہم، ان کا اپنے امام سے جو تعلق ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تو امام کو نسبی مانتے ہیں نا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نسب
نس ہے، یعنی ایک اسپرچول اسٹریک یا نور ہے جو ایک امام سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، ہم، یعنی ایک ڈیوائنلی آرڈین امام، یعنی ایسا امام ہے جو ڈیوائن ہے، یعنی یعنی ان کے ہاں یہ جو 49ویں امام ہے جی یہ اوصاف میں، کمالات میں، شخصیت میں ویسے ہی ہیں جیسے پہلے امام تھے یا دوسرے جی امام تھے یا تیسرے امام تھے. بالکل، جیسے حضرت دیکھیں 7 ان کے ادوار ہیں، ہاں حضرت علی ہے، مطلب یہ جو اسماعیلیوں کا جو ڈاکٹرین ہے بیسیکلی، اس میں نبوت اور امامت میں بڑا فرق نہیں ہے، ہاں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انٹر لنکڈ ہیں، حضرت آدم ہاں سے لے کے حضرت داؤد تک، پھر حضرت داؤد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر حضرت علی وجہ تعالیٰ عنہ تک، اور اس کے بعد یہ جو امامت ہے اسماعیل محمد بن اسماعیل، جس کو یہ ناطق سمجھتے ہیں، مطلب ناطق کا کانسیپٹ ہے، یعنی امام وہ ہے جو ناطق ہے، جو راز سمجھ سکتا ہے، رموز ہاں جو عام روحانی رموز سمجھ سکتا ہے، اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنا امام کا کام ہے، اس لیے ہر دور میں ایک امام ہوگا جو ان رموز کی انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو بتائے گا، یہ ان کی تھیولوجی ہے، اور اس میں ایک سامت کا بھی کانسیپٹ ہے کہ امام کو سننے والا جو ہے وہ ہم، سامت ہوگا، جو امام کی غیر موجودگی میں امام کے ریپرزنٹیشن کے طور پہ وہ میسیج پہنچائے گا، تو جو مستعلی ہے اس میں سامت موجود تھے، لیکن امام کی وہ نس جو ہے نا وہ کہیں گم ہو گئی، ہم، تو یہ ہم، سلسلہ ہے۔ ہم. یہ تو تو پھر بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا وہ ایک تھیولوجیکل ایک وہ ہے، اور ان پہ زیادہ امپیکٹ ہے دیکھیں نیو پلاٹنزم کا بھی، کیونکہ جو فاطمی دور تھا اس زمانے میں فلاسفی بہت کام ہوا، بڑے جی بڑے نام پہ پیدا ہوئے، ابن سینا جیسے، جابر، مطلب نام اگر آپ گنوائے، تو اسلام میں جو معتزلہ ٹریڈیشن ہے، جی جی ریشنلسٹ ٹریڈیشن ہے، جی اس کے بھی بڑے لوگ جو ہے نا اسماعیلی ٹریڈیشن میں تھے، ہم، اخوان الصفا تھے، ہاں یعنی جو صفا برادرز تھے، ہاں آ، ان کے جو رسائل ہیں ہاں اس میں پوری فلاسفیکل ٹریڈیشن موجود ہے کہ امام کے مختلف درجات بھی ڈیفائن کیے، مطلب ایک بہت ہی انہوں نے امام کی جسٹیفیکیشن کے لیے بہت بڑی فلاسفیکل فاؤنڈیشن قائم کی، اور اس جسٹیفیکیشن کو سیکھ کرتے ہوئے ایک بہت زیادہ تھیولوجیکل اور فلاسفیکل ٹریڈیشن بھی قائم ہو گئی تھی۔ یہ اتنی سیکرٹ کیوں ہے؟ مطلب یہ یا یہ پرسیپشن کیوں ہے کہ اسماعیلی مسلک کی کتابیں آپ کو نہیں ملتی اور آپ اس یہ میں اپنے عقیدے کی وضاحت نہیں کرتے؟ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ جن ممالک میں ہیں وہ ظاہر بات ہے مائنورٹی میں ہیں، جی اور بہت سارے ریپریسو ملک ہیں ہم، جہاں پہ ان کو خدشہ ہے کہ ایسے مائنورٹی پرسیکیوشن کا بہت خدشہ ہے، اور تاریخ میں ہوا بھی ہے، جی دیکھیں عباسیت نے ان کے ساتھ کیا بہت کچھ، اس کے بعد جب فاطمی کا جو قلعہ موت، جب فاطمیت سے بھاگ کے جب یہ حسن بن صبا قلعہ الموت اور اسماعیلی مسلک کا آپس میں کیا تعلق؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، جب یہ نزار اور مستعلی کے بیچ میں جھگڑا ہوا، ہاں یعنی مستنصر باللہ کے جو بیٹے تھے، جی جی نزاری جو اسماعیلی، سمجھ آ گئی. اب اس جھگڑے کے بعد یہ وہاں سے بھاگ کے نارتھ ایران چلے گئے، اور اس کے بعد وہاں نظاری پہ بھاگ گئے، مستعلی جو ہے مستعلی ان کے کو ماننے حکومت والے مل ادھر گئی. حکومت مل گئی، تو انہوں نے جا کے ایران میں پناہ لیا، اور وہاں سے پھر انہوں نے ایک قلعہ ہے، قلعہ الموت نارتھ ایران میں، جی وہاں پہ ان کی سلطنت قائم ہوئی، یعنی ان کی حکومت تھی، اور وہ چھاپہ مار لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، ہاں. اور ان کا یہ تھا کہ عباسیوں پر، اور ایون یہ جو سلجوق ہے وہ بھی ان سے کافی خفا رہتے تھے، یار یہ آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ تو مستعلیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے جن کو بھگایا؟ مستعلی دیکھیں، مستعلیوں نے تو اطاعت قبول کی، مستعلی کے زمانے میں امامت بہت، مطلب کیلیفٹ جو تھی نا یا خلافت تھی، بہت کمزور ہو گئی تھی، کیونکہ مستنصر باللہ کے مرنے کے بعد جب ابو فضل نے جب احمد کو امام بنایا، مستعلی اللہ بنا کے، تو وہ اس کو کنٹرول کرتے تھے سارے وزیر، کیونکہ وزیر اور گورنرز جو تھے، جو ترکی والے گورنرز تھے، ہم، وہ اتنے مضبوط تھے ریاست میں، تو ریاست اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، ریاست کو کوئی اور چلا رہا تھا، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی تھی نا، بالکل تو ٹھیک، اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی۔ بالکل ٹھیک، سمجھ آ گیا آپ کی بات. تو یہ بہرحال الموت، سمجھ آئی ہے. ہاں قلعہ الموت کی آپ نے بات کی تھی، قلعہ الموت جو ہے وہ بیسیکلی 166 سال تک انہوں نے وہاں پہ اپنی حکومت کی، اور چھاپہ مار جنگ کرتے تھے، اور وہ دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے تھے اپنا سارا، تو اس زمانے میں قلعہ الموت پہ 1254 میں منگولوں نے اٹیک کیا، اور ہم، منگول حملوں کے بعد وہاں پر بہت بڑی لائبریری تھی،
بہت سارا جو آرٹ تھا اور کتابیں تھی، لٹریچر تھا، وہ وہاں موجود تھا، وہ سب جلایا گیا۔ تو اسماعیلیوں کا جو لٹریچر تھا، وہ بہت سارا لٹریچر اس قلعہ الموت میں جل گیا تھا۔ جب منگول جہاں بھی جاتے تھے وہ ہر چیز جلاتے ہاں تھے۔ تو 1 سال بعد انہوں نے بغداد جلا دیا ہے ایک ساتھ بعد 1255 ہاں ہاں۔ جی، بغداد کو بھی جلا دیا۔ تو یہ بیسیکلی اس کے بعد ان کے جو جتنے بھی تصانیف تھے، رسائل تھے، کتابیں تھیں، وہ تقریباً کافی جل گئیں۔ 1254 میں منگولوں نے نظاریوں کا جو قلعہ الموت تھا، انٹلیکچوئل ہاں، ٹریڈیشن ہے اس کو بھی تباہ کیا تباہ ہے اور کیا۔ ان کی پریزنس کو بھی ختم کیا ہم، ہے۔ ظاہر ہے بہت قتل عام بھی ہوا ہوگا۔ بہت قتل عام ہوا، ہاں بہت سارے لوگ مارے گئے، جو بچ گئے کچھ ہندوستان، ہاں ساؤتھ ایشیا کی طرف، ہندوستان کی طرف آئے، کچھ افغانستان گئے، کچھ سینٹرل ایشیا کی طرف بھاگ گئے، ٹھیک۔ اور وہاں جا کے پھر انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کی۔ تو یہاں سے بہرحال منگولوں نے ان کو اب بگایا۔ میں آپ سے یہ سمجھنا ہم، چاہتا ہوں عامر حسین نہال صاحب، ویسے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ جی بات سن کر۔ یہ سمجھ آیا ہے کہ ساری کہانی پیچیدہ ہے، جی تو عموماً مذہبوں کی کہانیاں جو ہوتی ہیں، مذاہب کی طویل کہانیاں، ہم، ان میں پیچیدگی تو ہوتی ہے۔ یہ سب کانٹیننٹ میں، ہندوستان میں اسماعیلیت کی آمد اور پھر اتنا مضبوط ہونا کہ وہ دنیا، یعنی 200 سال پہلے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام برطانیہ ہے، جی اور برطانوی شاہی خاندان تک رسائی اسماعیلی امامت کو ہو گئی ہے، اور سر سلطان محمد کیا شاہ ہم، جو ہے وہ مسلم لیگ بھی قائم کر رہے ہیں اور بہت ایکٹیو ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے معاملات کے ساتھ، اور بادشاہ سے ملتے ہیں اور ہم، حکومت کے لارڈوں سے ملتے ہیں، وائسرائے سے ملتے ہیں، گولڈ میز کانفرنس میں جاتے ہیں۔ بہت ایکٹیو رول ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اسماعیلیوں کا، اور خاص طور پر اسماعیلی امامت کا، جو منصب 48ویں امام جو ہیں وہ مسلم لیگ کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے ہم، ہیں۔ یہ اسماعیلیت اور پاکستان اور ہندوستان کے، پہلے اسماعیلیت اور ہندوستان کے مسلمان، ہم۔ اور پھر اسماعیلیت اور پاکستان، کیا تعلق ہے؟ ہوا یہ کہ جب یہ قلعہ الموت میں کو ڈسٹرائے کیا گیا اور وہاں سے جو لوگ بچ کے نکلنے میں کامیاب ہوئے، وہ ہندوستان کی طرف بھی گئے، سینٹرل ایشیا کی طرف بھی گئے۔ ہندوستان میں جو دائی وغیرہ نکل کے بھاگ کے آئے تھے، انہوں نے آ کے گجرات اور سندھ میں، خاص کر یہ گجرات انڈیا والا انڈین گجرات۔ والا گجرات اور یہ جو سندھ ہے پورا، اس زمانے ممبئی بھی تھا، سارے ایریاز ہاں، شامل تھے، اس کو بھی، ادھر بھی گجرات میں بھی انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اور اس میں کافی جو ہندو تھے، خاص کر لو کاسٹ ہندوز تھے، ہوں، شودر وغیرہ، جو آلریڈی اس مذہب سے تنگ تھے، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ دلت اور جیسے انگریزوں دلت وغیرہ، ہاں انگریزوں کا بھی خاص جو ہاں، ہے۔ وہ سارے ظاہر بات ہے۔ تو انہوں نے وہاں پہ بہت میسو لیول کی پریچنگ کی اور بہت سارے لوگ کو کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اب جو کراچی میں اور انڈین گجرات میں اسماعیلی ہیں، یہ بیسیکلی وہ کنورٹڈ اسماعیلی جو پہلے ہندو ہوتے تھے، اور یہ بیسیکلی یہ سارے ہیں، ان کو کھوجا کہا جاتا ہے، ہاں جو لوکل ہیں۔ یہ جو کھوجے ہیں، یہ بیسیکلی کنورٹڈ فرام ہندوازم ٹو اسلام۔ اور اس میں انہوں نے جب یہ کنورٹ ہوئے تو کافی منظم طریقے سے انہوں نے تنظیم سازی بھی کی، اور بہت سارا جو لٹریچر تھا، ہندو لٹریچر، جس میں بھجن تھے، ان کے گیت تھے، ان کے پرانے اوتار وغیرہ کی وہ تھے سارے، کس سے کہانی ہے قصے ساری؟ کہانیاں تھے، ان کو نئے فیت کے مطابق ری ٹرانسلیٹ کیا دوبارہ طریقے سے۔ جہاں ایک اوتار تھا، ادھر انہوں نے امام کا ریپلیس کر دیا۔ امیجری ڈال دی۔ ہاں اسی طرح جو ہے بہت سارا لٹریچر جو ہے وہاں سے، لیکن آپ بھی اگر آپ گجراتی لٹریچر پڑھیں تو اس میں اوتاروں کا ذکر آپ بھی ملتا ہے، یعنی خدا کے اوتار، ریپرزنٹیٹیوز۔ تو بیسیکلی یہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے کنورٹ یہ ہوئے۔ ان دا مین ٹائم جو آغا خان کے نظاری اسماعیلی تھے، وہ بچا کے جو بچے تھے، وہ نارتھ ایران میں موجود تھے، ہم، اور قاجاری جو حکمران تھے، انہوں نے ان کو بعد میں پناہ دیا۔ اور یہ امام فرسٹ آغا خان تھے، جن کو آغا خان کا لقب بھی ایرانیوں نے دیا تھا۔ ہم۔ تو کیا انہوں نے، مطلب ہوتا ہے آغا خان کا؟ آغا خان مطلب ایک ٹائٹل تھا ان کا، ایران کا جو رائل فیملی کا جو بھی ممبر ہوتا تھا، اس کو آغا کہا جاتا ہے۔ جیسے آغا، آپ دیکھیں، آغا منسٹر بھی ہوتا ہے، ہاں گورنر بھی ہوتا ہے، تو وہ گورنر تھے، رائل لقب دیا گیا، رائل ٹائٹل دیا گیا کہ ٹھیک رائل ٹھیک۔ فیملی کا۔ ہاں تو ایرانی رائل فیملی کا ٹائٹل ان کو ملا۔ تو آغا خان اول جو ہے وہاں پہ تھے۔ تو لیکن آغا خان اول کے زمانے میں ایک انٹرنل وہاں پہ بغاوت ہوئی،
اور اس بغاوت میں ان کو آغا خان فرسٹ کو شکست ہوئی اور ان کو آ کے انڈیا آنا پڑا۔ ہوں، یہ 1860 کی بات ہے۔ 1860 میں ان کی جو گدی تھی وہاں ایران سے انڈیا ٹرانسفر ہو گئی۔ اس زمانے میں برٹش رول تھا انڈیا میں، تو انہوں نے ویلکم کہا جیسے برٹش کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی بڑی ایک کمیونٹی ہے، آپ بیٹھیں، آپ ان کے امام ہیں، آپ کو آزادی ہے، صرف یہ کہ ہمارے خلاف کچھ نہ کریں، باقی ٹھیک ہے۔ ہاں، تو بہرحال وہ وہاں پہ اسٹیبلش ہو گئے، اور پھر جب وہ وہاں آئے تو یہاں چونکہ آلریڈی بڑی کمیونٹی کنورٹ ہو چکی تھی، موجود تھی، تو ان کو پھر انہوں نے نئے طریقے سے تنظیم سازی کی طرف وہ لے آئے، اور نیا جو آرگنائزیشن اسٹرکچر بنا جو اب بھی قائم ہے۔ تو بیسیکلی آغا خان فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ سارے انڈیا میں رہے، اور پھر جو آغا خان فورتھ تھے انہوں نے اس ٹریڈیشن کو قائم کیا، اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جو بنا ہے یہ آغا خان فورتھ کا سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن ہے۔ تو ایک پرنس کی موت۔ ڈیولپمنٹ کا ایک پورا ایک نیا فریم ورک سامنے آیا۔ تو یہ ایک جرنی تھی ان کے مختصر، یہ نکل کے ایران، پھر ادھر ساؤتھ ایشیا، اور جو ان کے دائی سینٹرل ایشیا میں گئے تھے، جیسے آپ کا تاجکستان ہے، پامیر کا ایریا ہے، وہاں پہ بہت سارے اسماعیلی آپ کو ملیں گے۔ ناردن افغانستان میں بدخشان میں اسماعیلی ہیں، گلگت بلتستان میں ہنزا اور غزر کے جو ایریاز ہیں وہاں کافی اسماعیلی موجود تھے۔ تو جہاں جہاں ان کے دائیوں نے اس زمانے میں جا کے پریچنگ کی، وہاں آپ کو وہ اسماعیلی کمیونٹی ملے گی۔ اسماعیلی مسلک کے تیسرے آغا خان ہوں، سر سلطان محمد شاہ صاحب، جی آپ ہندوستان کے پس منظر کے اندر مسلمانوں کا جو کوشچن ہے، مائنورٹی کوشچن، ہوں، اس کو نہ صرف لیڈ کرتے ہیں، آپ تحریک پاکستان کے قائدین میں ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد جو پاکستان میں قومی زبان کی بحث چل رہی ہے، تو جن لوگوں نے عربی زبان کو پاکستان کی قومی زبان بنانے کی تجویز دی ہے، ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ پھر گوادر کو مسقط عمان سے خرید کر ریاست پاکستان میں شامل کروانے میں آپ کی کنٹریبیوشن ہے۔ امامت کا مسلک اور اسماعیلی کمیونٹی بنیادی طور پر انٹرنیشنلسٹ ہے ہوں، اپنی اپروچ میں۔ وہ کسی ایک خاص خطے کو یا کسی ایک خاص علاقے، شہر تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے، لیکن پاکستان تو ایک نیشن سٹیٹ ہے۔ تو ایک امام جو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اسماعیلی لوگوں کا امام ہے، اور امامت تقسیم سے ہندوستان سے پہلے دنیا بھر میں پھیل چکی ہے، ہوں۔ تو وہ ایک نیشن سٹیٹ کے قیام کے لیے بہت تگودو کر رہا ہے۔ یہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں، جن کو بھی سر کا خطاب ملا تھا برٹش دور میں، وہ سارے برٹش لائل تھے۔ ظاہر ہے ان کی لائلٹی کے ہی۔ جی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آغا خان جب آئے مائیگریٹ کر کے انڈیا آئے، تو انڈیا میں برٹش نے ان کو بنا لیا، اور جی، ان کو ویلکم اپنی کیا۔ کمیونٹی کو آرگنائز کرنے میں مدد دی، اور کافی ایک بڑا کیس بھی ہوا تھا جس کو حاجی بی بی کیس کہا جاتا ہے، جو ہمارے لٹریچر میں موجود نہیں ہے۔ جب یہ گنان کو وہ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے لٹریچر کو، گجراتی لٹریچر کو ہندو سمبولزم نکال کے یہ نیا سمبولزم ڈال رہے تھے، تو ایک ایک اسماعیلی خاتون تھی، حاجی بی بی، بڑی لٹریچر کی وہ تھی، اس نے کیس کیا آغا خان سیوم کے خلاف کہ بھائی یہ تو پرجس ہیں، یہ تو آپ وینڈلزم کر رہے ہیں، کسی کا لٹریچر خراب کر رہے ہیں۔ ہوں، تو اس پورے رائل کورٹ میں یہ سارا ٹرائل چلا ہے، اور اس میں برٹش گورنمنٹ نے سر سلطان محمد شاہ کے ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، یہ سارا مطلب اس طرح کے معاملات میں بھی برطانیہ کا بڑا سپورٹ حاصل تھا۔ لیکن جس طرح اب پاکستان کیسے بنا، یہ تو بڑا ایک اہم سوال ہے، ہوں، اور آپ کو بھی پتہ، ہمیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان کو کرافٹ کس لیے، کن امپیریل مقاصد کے لیے کیا گیا تھا۔ اس میں جن لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا وہ برٹش لائر بھی تھے، اور ان کے اپنے مفادات بھی تھے، اور ان کے کمیونٹی کے مفادات بھی شامل تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار اس علاقے میں ان کی کمیونٹی نہ صرف بھارت میں، پاکستان میں، بلکہ برطانیہ میں بھی ہے، باہر بھی ہے، تو وہ کوئی اس طرح کا امیج نہیں دینا چاہ رہے تھے کہ جہاں وہ ان کو مسئلہ ہو، تو وہ ایکسیپٹیبل تھے برطانیہ کے لیے۔ اور میرے خیال میں ایک اور بھی مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ تو ویسٹرن تھا، ان کا زیادہ تر ایک انگریزوں کے ساتھ اچھی بننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ اگر ایک پاکستان جیسا ملک کرافٹ کرنا ہے، یا جو ریلیجس نیشنلزم کی بنیاد پہ دو ممالک بنانی ہے،
ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو ذاتی طور پہ ان کا ایک کرسمہ بھی ہو، انفلوئنس بھی ہو، اور وہ ان کے پاس سرمایہ بھی ہو، کیونکہ پیسہ بھی تھا اور انفلوئنس بھی تھا اور کنٹروورشل بھی نہیں تھے۔ تو میرے خیال میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب تاریخ میں ہم جائیں گے ہاں۔ تو آئی ڈونٹ نو اس کو کہاں ہمیں پلیس کرنا چاہیے، کیا یہ اچھا تھا، برا تھا، لیکن نہیں، بہرحال اچھے برے کے طے کے بغیر ہم صرف ہاں، جو جو حقیقت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ دیکھیں بالکل انہوں نے مسلم لیگ جب 1906 میں 1906 میں بنی، جی 1906 میں بنی، تو پہلے اس کے پریزیڈنٹ بھی تھے ہم۔ اور اس میں چلایا بھی۔ علی گڑھ موومنٹ میں جو سارا ان کا بڑا نہیں، رول اس تھا، کالج کو یونیورسٹی بنانے کالج میں یونیورسٹی آپ بنانے کی میں بڑی جگہ جگہ جا کے انہوں نے فنڈنگ بھی کی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی کے صدر جی آپ کو بنایا گیا، جی، اور پھر آپ پھر کے جو فرزند لیگ آف نیشن کے بھی وہ تھے۔ آپ کے فرزند علی خان کو پاکستانی حکومت نے جی، یونائٹڈ نیشنز میں اپنا ایمبیسڈر بنایا، بعد میں بالکل، ارجنٹینا میں اپنا ایمبیسڈر بنایا۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ ایک ان کا جو پاور کوریڈورس تھے، ان کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہمیشہ۔ یہ ایکچولی میرا سوال اس لیے ہے نا ہم، کہ منصب امامت پہ فائز شخص جو عالمگیر روحانی تحریک کا حصہ ہے، ہم، وہ ایک قومی ریاست پاکستان کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے جیسے وہ پاکستان کا شہری ہے، حالانکہ وہ پاکستان کا شہری نہیں۔ جی، تو اور پاکستان بھی اس کو ایسے اون کرتا ہے ہم، اور اسے اپنی نمائندگی کے لیے کہتا ہے، جی، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ بھروسے اور اعتماد کا بھرپور تعلق ہے۔ تو اس بھروسے اور اعتماد کی وجہ آپ محقق ہے، آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ میرے سوال پوچھنے کا دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا، جو پاکستان کے انیشل ہیروز تھے، ہم، وہ تو سارے سیکولر تھے، چاہے ہم، محمد علی جناح ہو، ہم، چاہے سر سلطان محمد شاہ ہو، یا دیگر لوگ ہوں۔ لیکن سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ ایک ملک جس کو بنانا تھا انڈیا کے اندر، جس طرح انگریزوں کا ایک خیال تھا کولونیل پاورز کا، ان کو جاتے ہوئے یہاں پر ایک ایسا ملک چاہیے جو پرو ویسٹرن ہو، ہم، جو سوویت یونین کی طرف نہ جائے، ہم، جو کسی اور کیمپ میں نہ جائے، کیونکہ کولڈ وار کا زمانہ تھا، جی ظاہر بات 1947 جو ہے فل عروج پہ تھا، تو ان کو لگ رہا تھا کہ کانگریس از مور لیننگ ٹورڈس سوویت سوویت یونین۔ یونین۔ ہم، تو نہرو سوشلسٹ تھے تو ہاں، وہاں جا سکتے، ان کو ایک ویسل اسٹیٹ چاہیے تھا، اور ویسل اسٹیٹ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے تمام ان لوگوں کو استعمال کیا جو ان کے لائل تھے، اور اس میں پاکستانی جو رولنگ ایلیٹ ہے جو آج بھی پاکستان میں رول کر رہی ہے، ہم، وہ سارے وہی تھے جو انگریزوں کے لائل تھے۔ وہ انہوں نے وہ انگریزوں کے خلاف تو کوئی نہیں تھا، ہم۔ اور آج بھی وہی حکومت کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستانی ایلیٹ کلب کے اندر ہز ہائنس کی خان کی اس لیے بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہاں تک ایک خاص طرز ہے جی، اسماعیلی مسلک کا تحریک پاکستان سے تعلق، اور پھر پاکستان کے قیام کے بعد کے جو ابتدائی سال ہیں ہم، اس میں آپ کی کنٹریبیوشن۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سر سلطان محمد شاہ وفات پا جاتے ہیں، ہم، اور پرنس کریم آغا خان جو ہے وہ چوتھے آغا خان بنتے ہیں۔ ہم، 57 1950 کی آخری دہائی، 57، 1957 میں، ہاں جی، 57 میں وفات 11 ہوتی ہے۔ جولائی 1957 میں، جی۔ تو آپ کی وفات ہوئی، ہم، اور پھر آپ کی وفات کے بعد کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں صدر مملکت سکندر مرزا کی حکومت ہم، میں پرنس کریم آغا خان کو منصب امامت پہ بٹھایا گیا۔ 1.5 کروڑ آپ کے فالوورز اس وقت موجود تھے۔ ہم، تو بجائے اس کے کہ اس کے بعد ان کی تحریک کا اور ان کی مسلک کا اور ان کی اپنے رہنے کا مرکز و محور پاکستان ہوتا، ہم، پھر ہمیں پچھلے 60 سالوں میں وہ ایکٹیو پارٹیسپیشن ان اسٹیٹ کرافٹ اینڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نظر نہیں آتی۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ میرے کیوں خیال میں وہ ان کا پولیٹیکل رول ہو بھی نہیں سکتا۔ جیسے سلطان محمد شاہ کا تو ڈفرینٹ تھا، وہ کیونکہ ایک کولونیل پروجیکٹس میں جب برطانیہ لارجر چیزوں پہ کام کر رہا تھا، کنٹینمنٹ پالیسی تھی، گریٹ گیم تھا، کولڈ وار تھا، تو اس میں الگ ڈائنامکس تھے۔ پاکستان اب ایک ریاست بن گیا، ایک ایسی ریاست جو جس کی بنیاد بعد میں ٹو نیشن تھیوری اور اسلامک آئیڈیالوجی پہ سارا بنا۔ ہم، تو یہاں پہ ایک ریاستی معاملات میں شامل ہونے کا مطلب کنٹروورشل ہونا بھی ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ان کا ایک یونیورسل وہ ہے، کیونکہ اسماعیلی جو ہے جتنے پاکستان اور انڈیا میں بھی، اگر وہ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل رول لیتے ہیں تو انڈین اسماعیلیز کا کیا ہوگا، ہاں، اور جگہوں پہ جو اسماعیلی ہیں ان کا کیا ہوگا، سینٹرل ایشیا میں ہیں۔ تو بیسیکلی آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ ان کو اس میں شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن امامت کا ایک خاص ڈگر تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ انٹرنیشنلائزیشن کا دور ہے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں،
ہر جگہ ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو رادر دین پولیٹیکل افیئرس میں کرنے کے فوکس کیا ڈیولپمنٹ پہ، انسٹیٹیوشنل بلڈنگ پہ، اور جہاں جہاں اسماعیلی ہیں ان کا اور دیگر کمیونٹیز کا برج بنانے میں انہوں نے ایسٹ ویسٹ کے درمیان جو برج تھا وہ اسلام کے تھرو نہیں جاتا، تو کسی طرح سے اس کو برج کرنے کی آئی مین ان کا جو ایک آبجیکٹو تھا وہ یہی تھا کہ ہم موسٹلی فوکس کریں انسٹیٹیوشنل بلڈنگ پہ اور ڈیولپمنٹ والی چیزوں پہ۔ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک پرنس کریم آغا خان کا بنایا ہوا ادارہ ہے۔ ہاں، ان کے دور میں بنا کچھ جو ایجوکیشن سکولز تھے، ایجوکیشن کا کام تو پہلے شروع ہوا تھا 1940s میں، لیکن موسٹلی جو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ایک انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جو دنیا یہ میں کتنے ملکوں میں دنیا میں 30 ممالک میں کام کر رہا یہ کام کر رہا ہے، اور یہ موسٹلی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہے۔ ایشیا، افریقہ اور مختلف جگہوں پہ۔ تو یہ جو کام ہے، یہ بیسیکلی انہی جو آغا خان فورتھ تھے، پرنس کریم آغا خان، اس کے دور میں اس کو ایک عروج حاصل ہوا، بلکہ یہ پورا نیٹ ورک اسی دور میں بنا ہے۔ تو دو سوال ہیں، جی، ایک یہ کہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا سورس آف انکم کیا ہے، اور دوسرا یہ کن شعبے میں کام کرتے ہیں۔ دیکھ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جس طرح دوسرے سول سوسائٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اسی طرح انٹرنیشنل فائنینشیل ڈونر سے پیسہ لیتا ہے، ٹھیک، ڈونر سے پروگرام ڈیزائن کرتا ہے، ڈونر سے پیسہ لیتا ہے اور ڈیلیور کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک امامتی فنڈ بھی شامل ہوتی ہے۔ ان کیس اگر ڈونر فنڈ نہ ہو تو ایک انڈومنٹ ان کے پاس ہر وقت ہوتی ہے جو امامتی فنڈ کہلاتی ہے۔ امامتی فنڈ موبلائز ہوتی ہے ان کے فالوورز کے سبسکرپشن سے، جو کہ 10% وہ اپنے انکم کا امامتی فنڈ میں دیتے ہیں۔ اس کا کچھ سالانہ 10% اپنے ارننگ کا دیتے ہیں۔ دے دیتے ہیں، ہاں، جتنی بھی ارننگ سال کی اس کا 10%، ٹھیک، ویسے منتھلی بھی پے کرتے ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں کوئی بھی موڈ آف پیمنٹ ہو موڑا ہے، سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہیں 10% وہ ہاں، ان کو وہ والنٹیرلی ہے، ظاہر بات ہے مینڈیٹری نہیں، لیکن لوگ دیتے ہیں۔ تو ایک تو وہ فنڈ ہے، وہ جو اس میں سے کچھ اداروں پہ وہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں، لیکن موسٹلی جو پیسہ آتا ہے وہ ڈونر فنڈ سے آتا ہے، جیسے بڑے بڑے انٹرنیشنل ادارے ہیں، جیسے دیگر آئی این جی اوز ہیں۔ ہاں، دیکھیں، ڈیولپ ایکیڈین از این آئی این جی او، انٹرنیشنل نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، جیسے یو این کے ادارے ہیں، جیسے یو ایس اے آئی ڈی ہے، جیسے سیو دا چلڈرن ہے، کوئی بھی آپ نام لے لیں، تو یہ اس طرح کا ایک ادارہ ہے، اور یہ انٹرنیشنل فنڈنگ لے کے اس سے کام چلاتا یہ جو اسٹیفن ہاکنگ ہے، ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آخری صدی ہے اس سرزمین پہ رہنے کی، اب اگر بنی نوع انسان کو باقی رکھنا ہے ہوں، تو چاند اور مریخ اور ادھر ادھر آپ کو بستیاں بنانی پڑیں پلانٹس تلاش کرنے پڑیں گے۔ کرنے پڑیں گے۔ ہاں، اور دوسری طرف میں آپ کو بھی ریکارڈنگ سے پہلے بتا رہا تھا کہ میں نے کل پوڈ کاسٹ دیکھا ہے، ہوں، کس کا، وہ آئنسٹائن کا دیکھا ہے۔ اچھا، آئنسٹائن اور ہاں، وہ جو آپ کہہ رہے تھے، ہاں، وہ بالکل، ہاں، آپس میں باتیں کر جی رہے جی، ہیں، پتہ نہیں کہ اوپن ہیمر سے باتیں کر رہے ہیں کہ کیا، اور ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے مطلب ایسے ہی کہ جیسے ان کی لائف ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، تو وہ پتہ چلا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے جی، یہ بالکل کمال بالکل بنا لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ریل میں، وہ 5000 سال پرانا مصر دیکھ لو، 6000 سال پہلا ہندوستان دیکھ لو، بالکل اور ہر طرح دیکھ لو۔ تو مصنوعی ذہانت قدرتی ذہانت کو شکست دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان زمین چھوڑ کر مارس اور چاند پر آباد ہونے کا سوچ رہا ہے۔ تو اس سارے سلسلے میں ہمارے 1.5 کروڑ اسماعیلی بھائی آج بھی منصوص من اللہ امامت کے ساتھ ہوں، جڑے ہوئے ہیں، ہوں۔ تو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں یہ؟ دیکھیے، یہ میرا ایک بنیادی سوال بھی تھا جو میں نے کہیں پوسٹ بھی کیا تھا، اس پہ بڑا ریئیکشن آیا، ہاں، لیکن ایک جینون سوال ہے، ہاں، ایک لیجیٹیمیٹ سوال ہے۔ دیکھیں، جو اے آئی کا دور ہے نا، جو ڈیٹا بیسز ہیں، جو الگوریدم ہے، ہاں، الگوریدم کو ہم جانتے نہیں، لیکن جب ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہوتے ہیں تو ہمارا الگوریدم ہمارے چوائسیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ دے شیپ اور ریالٹی، ہماری بالکل ریالٹی شیپ کرتے ہیں، ہمارے چوائسیز کو شیپ کرتے ہیں۔ کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم اپنے چوائسیز خود بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک تھیولوجیکل کوسچنس تھے ایک زمانے میں، یا میٹا فزیکل کوسچنس تھے، وہ بڑے چیلنج ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ جو نئی جنریشن ہے، جس کو ہم زی جنریشن کہتے ہیں، یا جو الفا جنریشن ہوگی، اس کا ایک ہی ہوگا کہ وہ سارا نالج وہ ڈرائیو کریں گے ان الگوریدمس کے تھرو۔ وہ ان کو جو بتائیں گے، جیسے ابھی میں اپنے بیٹے سے کچھ کہتا ہوں کہ بیٹا یار یہ تاریخ کے کسی بات پہ ان سے کہتا ہوں بھائی اس طرح ہے، تو وہ اس کو ریکنفرم کرتا ہے
گوگل پہ جا کے یا چیٹ جی پی ٹی پہ یا ڈیپ سیک پہ کہیں بھی کسی جا بھی کے جا کے جا کے تو اس کا مطلب ہے کہ اتھینٹسٹی اب شفٹ ہو رہی ہے ایک پیرنٹل موڈ اور امامتی موڈ سے ایک ڈیجیٹل موڈ کی طرف. صحیح. اور اس میں جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ کیا فیوچر میں یہ ایک لیجیٹیمیسی ہے امامت کی، ایک ڈیونٹی ہے، وہ ڈیونٹی کیسے قائم ہوگی؟ کیا ڈیونٹی چیلنج ہوگی؟ اگر چیلنج ہوگی تو اس کا کیا رسپانس ہوگا؟ یہ امپورٹنٹ سوالات ہیں. یہ سوالات آج کل لوگ نہیں پوچھتے ہیں، تھوڑے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ جینون سوالات ہیں. اور اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں 2 لیول کے کام ہیں. ایک تو ہے آپ کا انٹلیکچوئل لیول پہ. انٹلیکچوئل لیول پہ آپ کا جو سارا تھاٹ پروسیس ہے وہ فریم ہو رہا ہے الگوریدمس کے تھرو، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا. مثلا میں کوئی بات کرتا ہوں کہ شرٹ کے حوالے سے، کسی پرفیوم کے حوالے سے، آدھے منٹ میں ایک ایڈ آتا ہے میرے اس پہ بالکل. اور وہ ریڈ کرتا ہے جو پورا لوگ میڈیا. ہمارا پوڈ کاسٹ سن جی رہے جی ہیں کہ ان کے پرسنل ذاتی تجربات ہیں. آپ ہاں کوئی جی بھی چیز کا نام لیں، تھوڑی دیر بعد آپ اس کا اشتہار دیکھ رہے ہو. ایگزیکٹلی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ جو ایک فزیکل فارم آف امامت تھے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ الٹیمیٹ گائیڈنس پرووائڈ کرے گا، یہ ہمارے چوائسز کو فریم کرے گا. یہ بھی شامل ہے، ہمارے روحانی چوائسز کو فریم کرے گا، دنیاوی چوائسز میں ہمیں گائیڈنس دے گا. تو اس کی ریلیونس کتنی رہے گی؟ یہ خود، کیونکہ امام خود بھی چیٹ جی پی ٹی استعمال کرے گا، امام خود بھی اے آئی کے تھرو آئے گا. تو یہ ایک بنیادی سوال ہے. لیکن اس سوال کو جو ایک بالکل ہی معصوم فالوور ہوتا ہے، اس کے لیے بہت شاکنگ سوال ہے. لیکن یہ جو شیکنگ والا ہے نا، اس نے دیکھیں نئی ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو شیک کیا. مثلا بایوٹیک کا دور ہے. یار میں کہتا ہوں عسکری صاحب، آپ کہتے ہیں بھائی میں بڑا صحیح ہوں، میں کہتا ہوں چلو ڈی این اے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ میرے امام ہیں، لیکن میں ڈی این اے کراتا ہوں. ہے کدھر ہے، مطلب یہ معاملات تو آ گئے. اس لیے لیجیٹیمیسی نس کے تھرو ہو یا جینیالوجی کے تھرو ہو، وہ بھی چیلنج ہوگا نا. یہ ڈی این اے کے سرٹیفکیٹ کے تھرو. ہاں چیلنج ہو جاتا ہے نا. تو یہ وہ سوالات ہیں جن پہ غور کرنا ہے. اس پہ دیکھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لیجیٹیمیسی جب آپ اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بالکل ایک آرتھوڈکس طریقے سے لے لیں. ایک آپ کا نیسیسٹی آپ کمیونٹی ہونا چاہیے. یعنی کمیونٹی کی جو نیسیسٹی ہے، کیا ایک لیڈرشپ کے ذریعے چلانے میں زیادہ فائدہ ہے یا اس کو بکھرنے دیا جانا چاہیے؟ تو یہ ایک سوال ہے جس پہ ایک سوشولوجیکل سوال بنتا ہے. یہ میٹا فزیکل یا تھیولوجیکل سوال اب نہیں رہ گیا. بالکل ٹھیک. صدر ٹرمپ دوسری مرتبہ عہد صدارت سنبھال چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ غزہ کے لوگ کہیں چلے جائیں، ہم سارے علاقے کو پھر سے کھڑا کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک، اور پھر دیکھتے ہیں اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے. ہم اس کو نیا یعنی امریکہ کا کوئی ترقی یافتہ علاقہ ہم اس کو بنا دیں گے. اور گولان کی پہاڑیاں پچھلی حکومت میں انہوں نے اسرائیل کے حوالے کر دی، اور تل اویو سے بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ منتقل کیا. وہ جو تقریب ہے نا عامر بھائی، وہ ایسی ہے کہ اس میں سارے جو کرسچن مشنریز ہیں، وہ ایونجلیکل کرسچنز، وہ موجود ہیں. وہ تقریب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک آدمی پینٹ کوٹ ٹائی سفیر ہے امریکہ کا، مگر وہ تریت پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا نے آخر ہماری سن لی ہے، اور ایک ٹرمپ کی صورت میں ہمیں مسیحا جو ہے وہ بھیج دیا ہے، اور ببلیکل پروفیسیز جو ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں. وہ ان کے جو 16 سے 20 یا 18 سے 22 جو ان کا دور حکومت ہے وہ، اور اب پھر ان کا دور حکومت آ گیا. اور اب انہوں نے جن لوگوں کو مشرق وسطیٰ میں اپنا مشیر، وزیر، سفیر بنایا، وہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ تورات، زبور، انجیل میں لکھا ہے کہ جوڈیا سامریا جو ہے، یہ مغربی کنارہ اور غزہ یہ سارا علاقہ جو ہے وہ تورات کے مطابق اسرائیلیوں کا ہے. ایک ایسی دنیا جو اپنے آپ کو صلیبی کہانیوں سے ایسوسیٹ کرتی ہے اور جو براہ راست ٹکرا رہی ہے عالم اسلام کے سیاسی اور روحانی اور مذہبی نقطہ نظر سے، اور اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے ایک پولیٹیکل اسلام، وہ جس بھی شیپ میں ہے. آج اسے القاعدہ کا نام دے دیں یا برادر اخوان المسلمین کی حد تک تو وہ لیگل ہے نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، وہ اخوان المسلمین ایک طرف ہے، اہل سنت کی طرف سے اس کو چیلنج کرتا ہے، اور اس کی پولیٹیکل مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آ جاتی ہے. ابھی جب
حیات تحریر الشام جی محمد جولانی کی قیادت میں بشار ایگزیکٹلی الاسد کی حکومت کو ختم کرتے ہیں. دوسری طرف ہمیں ملا ہیبت اللہ خون زادہ کی قیادت میں 15 اگست 2021 طالبان نے دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو اس کی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی شکست دی ہے. ٹھیک. پھر ہمیں ایران نظر آتا ہے ولایت فقیہ کا پرچم اٹھا کے وہ ٹکراتا ہے صہیونیوں سے. اور صہیونیت یہودیت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. صہیونیت یہ کہتی ہے کہ چونکہ یہودی ایک قوم ہے پولیٹیکل مینز میں اور ان کا پولیٹیکل مدر لینڈ جو ہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، اس لیے کہ 4000 سال پہلے میں وہاں سے نکالا گیا تھا. ہم وہاں جائیں گے، ہم ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے. تو دنیا اپنے تئیں اس میں دو بڑے مذہب اسلام اور عیسائیت جمع صہیونیت مل کر ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمیں دوبارہ سے ایک صلیبی عہد کا احیاء ہے. اس سارے زمانے میں یہ اپنے 1.5 کروڑ اسماعیلی بھائی اپنے آپ کو کس طرف پاتے ہیں؟ ان کا امام گھڑ دوڑ میں پیسہ لگاتا ہے، یورپ میں رہتا ہے، ہالی ووڈ کی اداکاراؤں سے شادی کرتا ہے اور اس کے خاندان کی خواتین کے لباس میں اور جدید یورپ کی ماڈلز میں ہمیں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا. نہ صرف وہ جمہور مسلمان وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں ان کی نظروں میں مشکوک ہے، نہ صرف اس کا اسلام مشکوک ہے، اس کی امامت بھی مشکوک ہے. تو یہ اس سارے سلسلے میں جب دنیا آپ کو ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ کسی ایک طرف متعلق ہو جاؤ نا، بش نے کہا تھا either you are with us اور اگینسٹ اس. or against us. تو یہ منصب امامت اور 1.5 کروڑ اسماعیلی برادری یہ کبوتروں کا غول کس طرف جا کے بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے جو میں نے ایک اپنے پوسٹ میں اٹھایا تھا. آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں دنیا میں جس طرح کی ڈسٹرپشنز اور وہ وولیٹائل سچویشن پیدا ہو چکی ہے، یہاں پہ آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. ہمیں ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت ہے نیوٹرل اور نہیں رہ ڈیوائن سکتے. گائیڈ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہاں جی نیوٹرل ہوں. ایگزیکٹلی. تو ایک سوال یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو پروکسیز بن رہی ہیں، جیسے سیریا میں وہی سارے پروکسیز ہیں. ظاہر بات ہے پیچھے تو کیپٹل ہے نا، پوری دنیا کے پیچھے سرمایہ ہے اور سرمایہ ڈرائیو کر رہا ہے نئے موومنٹس کو، نئی تحریکوں کو، کس کو کہاں بٹھانا ہے، کیسے فریم کرنا ہے دنیا کو، کہاں پہ اسلحہ بیچنا ہے، کہاں پہ آپ نے مارکیٹ کریٹ کرنی ہے. یہ سارے ڈائنامکس ہیں اور اس ڈائنامکس میں آپ خاموش نہیں رہ سکتے. دیکھیں اس پہ دو بڑے سوالات اٹھتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے کہا تھیولوجیکل کوسچن ہے کہ زائنسٹ جوڈازم اسلام، تو اسلام کی لیڈرشپ کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور اپنے آپ کو اس نئے چیلنج کے لیے کیسے فریم کر سکتی ہے. فریم کرنے کا مطلب ہے کہ اسرٹ کیسے کرتی ہے، اپنی بات، اپنی گائیڈنس، اپنی لیڈرشپ کیسے دکھاتی ہے. یہ بنیادی سوال ہے. تو لیڈرشپ کا سوال ہے ایک. دوسرا جو ہے ایک اور سوال ہے، جیسا آپ نے کہا مغربی دنیا جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے یا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کا جو ظلم و بربریت ہے ان علاقوں میں obvious ہے. اس کے بھی سوال کر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ سوال کون کرے گا؟ وہ اس سرمایہ داری نظام کے بینیفیشری کوئی لیڈر کر سکتا ہے یا اس سے باہر کوئی کر سکتا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. بالکل. اب یہاں پہ جو کمپلیکس سچویشن ہے اس میں جو میرا ذاتی خیال ہے کہ کسی بھی لیڈر کو کبھی بھی نیوٹرل رہ کے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا اور اپنی لیڈرشپ پروو کرنا مشکل ہو جاتا. اور اس لیے یہاں پہ جو اسماعیلی کمیونٹیز خاص کر وہ صرف دیکھیے یہ ڈسپرس کمیونٹی ہے. پاکستان میں، انڈیا میں بھی، مڈل ایسٹ میں، سیریا میں بھی جو ہوا، الیپو میں جو ہوا، وہاں پہ بڑی اسماعیلی کمیونٹی موجود تھی. سلمیہ میں اسماعیلی کمیونٹی سیریا میں موجود تھے، وہاں پہ جو اٹیک ہوا. افغانستان میں جو نارتھ میں موجود ہے. تو وہ جو تاجکستان میں آپ تاجک حکومت نے باقاعدہ ریپریشن شروع کیا اسماعیلی کمیونٹی کا. تو اسماعیلی ایون forget about the broader Islam, even within اسماعیلی کمیونٹی جن جو ریپریسو ریجیمز میں یہ ابھی رہتے ہیں، یہاں پہ جو ریپریشن ہے اس میں آپ ایز این ایکیڈین یا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک یا ایز اے امامت انسٹیٹیوشن آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. یو ہیو ٹو پوزیشن یور سیلف، رائٹ. تو یہ بڑا ایک سوال ہے، یہ بڑا چیلنج بھی ہے جو آخان ناٹ فٹ ہے. اونلی یو ہیو ٹو ٹیک پوزیشن، بلکہ آپ کو پوزیشن لینی ہے مظلوم کی حق میں، جی کیونکہ ایگزیکٹلی. آپ
आप अगर नस्ल फातिमा से अपने आप को जोड़ते हैं और हम्म, आप अली से अपने आप को जोड़ते हैं और हम्म, हुसैन से अपने आप को जोड़ते हैं, तो वो तो हमें दुनिया में मजलूम के हक में जालिम से टकराते हुए नजर आ रहे हैं, हम्म, और सिर्फ लफ्जन नहीं, अमलन। अमलन जी। टकराते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि दुनिया हम्म, में इस वक्त सहूनियत ने हर चीज को तय उबाला किया हुआ है। हम्म, आबादी उनकी इस्माइली नज़ारियों से भी कम है। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही। सारे यहूदी सहूनी नहीं है, और नहीं है। दुनिया भर में और यहूदियों ने सऊदी के खिलाफ बल्कि यूएस में प्रोटेस्ट किया सारा। इतना बड़ा, मतलब जी, नोम चोम्स्की, वो जी, अपना नॉर्मन फ्रैंकनस्टाइन, जी, और कितने लोग हैं जो एग्जैक्टली। यहूदी हैं और मुसलसल बात कर रहे हैं हम्म, सहूनियत के खिलाफ। तो ऐसी दुनिया में वो इमाम जो अपने आप को दावा करता है कि मैं औलाद अली हूँ, मैं खैबर शिकन का पोता हूँ, हम्म, और वो हमें यही मैं कह रहा हूँ। देखें, मेरा जो था ना, मेरा जो सवाल मेरा भी ये है कि जो न्यू लिबरल ग्लोबल सिस्टम है, जिसको वाशिंगटन कंसेंसस अब हम कहते हैं, उसने पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जी, दुनिया भर की जंगों में कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। हाँ, कहीं कहीं वेस्टर्न पावर्स अपने इंटरेस्ट के लिए ममालिक को तोड़ते हैं, तबाह बर्बाद करते हैं, अपने अपने लोग इंस्टॉल करते हैं। कभी दाइश की शक्ल में लाते हैं, कभी ये जुलानी जैसे लोग आते हैं, पहले दाइश में थे, फिर वो नया एक ग्रुप बना के उनको शामिल किया। तो ये जो सारा अमल है, इसमें एक ऐसा लीडर जो उस निज़ाम का बेनिफिशरी हो, वो उसको सवाल नहीं कर सकते। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम दुनिया में अगर इसका रिएक्शन आता है, तो उस रिएक्शन के लिए भी लीडरशिप चाहिए। चाहे वो वायलेंट रिएक्शन हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे अखवान मुस्लिमीन हो, या चाहे जमात विलायत फ़कीह विलायत फ़की हो, हो, कोई चाहे भी हो, तालिबान हो, चाहे तालिबान। तो वहाँ भी आपको समवन हैज़ टू स्टैंड अप, खड़े होके उनकी डायरेक्शन तो ठीक करना है ना यार, ये तरीका ठीक नहीं है। आपने अगर दुनिया की सरमायादारी निज़ाम को लड़ना है, तो उसके लड़ने के इंस्ट्रूमेंट क्या होने चाहिए, हुँ, किस तरह से आपने उसको काउंटर करना है। ये एक आइडियोलॉजिकल लेवल पे काउंटर करना है, दूसरा उसका एक ग्राउंड में। ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली। तो उसके लिए भी आपको एक पूरी डायरेक्शन चाहिए। और दिस इज़ समथिंग आई थिंक, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो, ये सवाल उठेगा, और उठेगा, पूरे आलम इस्लाम से ना उठे, लेकिन एक कम्युनिटी के अंदर से उठ सकता है कि हम जहाँ रिप्रेस हो रहे हैं, तो हमारे दुखों का मदावा करने के लिए क्या पोजीशन होनी चाहिए। क्या हम एपॉलिटिकल रहें? एक बड़ी गलतफ़हमी ये भी है कि आप को ये कहा जाता है कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहें, पॉलिटिक्स अच्छी बात नहीं है। हालाँकि खुद खान थर्ड पॉलिटिकल थे, पॉलिटिक्स में हिस्सा लिए, सभी हमने बात की पूरी। हुँ, हुँ। तो पॉलिटिक्स के बगैर तो आप कुछ नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स में आपको आना होगा। अगर एक रिप्रेसिव गवर्नमेंट के अंदर आप रहते हैं, तो यू कैन नॉट डू विद पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स से बच के आप कहीं नहीं जा सकते। आपको पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन जैसा आपने कहा, मज़लूमों को आपस में मिलके पॉलिटिक्स करनी है, और ज़ालिम के खिलाफ। तो उसमें आप फिर न्यूट्रल तो नहीं रह सकते ना। मैं अगर न्यूट्रल हूँ और ज़ालिम यहाँ कुछ ज़ुल्म कर रहा है, तो मैं तो ज़ालिम का साथ हूँ, ये हज़रत अली का भी कौल है। हुँ। तो ये है हालत। अब हमें ये सोचना पड़ेगा, ये बड़ा चैलेंज है। क्योंकि लीडरशिप के लिए इस तरह के चैलेंजेस इस दौर में, इस वोलेटाइल दौर में आती हैं। उसको कैसे हल करना है, कैसे काउंटर करना है, ये आई थिंक इज़ अ बिग चैलेंज फॉर खान फिर। आमिर हुसैन निहाल, जी। जैसी आपकी तनकीदी फ़िक्र है, आप एक कोई भी शख्स जो तालिब इल्म है, हुँ। वो अच्छी बात को सराहता है, जिस बात पर तनकीद करनी होती है, उस पर तनकीद करता है, सवाल पूछता है। क्या आप जैसे तनकीदी फ़िक्र के हामिल ज़हन की मसलक इस्माइली में है गुंजाइश? गुंजाइश तो है। देखिए, इस्माइलियों के अंदर एक बात जो फ़िक्र में है, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ लंदन है, हुँ, ये इस वक़्त पूरी दुनिया में इस्लाम के हवाले से रिसर्च पे बहुत काम कर रहा है। यानी अब जो रेलेवेंट, जो रिसेंट लेटेस्ट इस्लाम पे बुक्स छप रही हैं, हिस्ट्री पे, थियोलॉजी पे, टेक्स्ट ऑफ इस्लाम पे, लिटरेचर पे, उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मतलब इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस तो पहले से थी, वो मौजूद है, लेकिन मसला ये हुआ अभी, क्योंकि अभी दौर आया है स्टैंडर्डाइजेशन का। हुँ, जैसे पहले ये होता था कि फेथ आपका है, आप अगर हुंज़ा में रहते हैं, कोई बंदा कराची में रहता है, कोई ताजिकिस्तान में, कोई सीरिया में, मुख्तलिफ ममालिक में, उनके अपने ट्रेडिशंस थे, उनका अपने एक रिवायात थे, जिसके ज़रिए वो मज़हब का, फेथ का और कल्चर का एक ब्लेंड नज़र आता था। सही। यानी फेथ कल्चर से अलग नहीं था। अब ये हुआ कि इंस्टीट्यूशंस, मॉडर्निटी का जो सबसे बड़ा अलमिया है,
کہ ایک ادارہ بنایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے پریکٹسز کو اسٹینڈرڈائز کر دو. آپ نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، ہاں آپ نے پریکٹسز اس طرح کرنی ہے، آپ نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے وہ انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کی انڈیویجول ول شامل نہیں ہوگی. تو اس نے انٹلیکچوئل جو اسپیس تھا اس کو ابھی کم کرنا شروع کیا. صحیح فیوچر میں مجھے لگتا ہے کہ شاید کریٹیکل تھنکنگ کا اسپیس مزید کم ہوگا، کیونکہ انسٹیٹیوشن اپنی لیجیٹیمیسی جب قائم کرنا چاہتے ہیں ایک وولٹائل دنیا میں تو بعض اوقات ریپریسو ہونا شروع ہوتا ہاں ہے. مطلب آپ کوشچن کو اگر الاؤ کریں گے تو تو پھر وہ جو آپ کی گروتھ کی اسپیڈ ہے وہ بہت کم ہو جائے کم ہو گی. جائے. دوسری بات ہے کہ آپ لیجیٹیمیسی اور ڈیوائن اتھارٹی کی لیجیٹیمیسی کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یار ہاں کل کوئی پوچھ سکتا ہے کہ ڈیموکریٹک امام بھی ہونا چاہیے، ہاں کوئی خاتون بھی امام، کیونکہ آپ تو پوری دنیا میں صنفی برابری برابری کے کی بات قائل کرتے ہیں. ہیں. تو اس پہ آرگیومنٹ یہ آتا ہے کہ نہیں یہ تو ڈیوائن والی تھیولوجیکل باتیں ہیں، آپ دنیاوی باتیں کر رہے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن بڑا تعلق تو ہے، کیونکہ میں دنیا میں رہتا ہوں، ہاں میں تو آسمانوں میں نہیں رہتا ہوں. آئی ہیو آل دا رائٹ ٹو پٹ فارورڈ مائی کوشچنس، رائٹ. تو یہ وہ سوالات ہیں جو ڈسٹربنگ ہوتی ہیں، لیکن ان دا لانگ رن ان پہ سوچنا پڑے گا، ری تھنکنگ کرنی پڑے گی تو کمیونٹی کی کوہیژن کے لیے بہتر ہے. ری تھنکنگ نہیں ہوگی تو کرمبل ہو جاتی ہیں چیزیں. آپ کو پتہ ہے جہاں ری تھنکنگ ختم ہوتی ہے، اسپیس ختم ہوتا ہے، فریش ایئر نہیں جاتی ہے، تو الٹیمیٹلی چیزیں چیزیں بدبودار ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ. آخری بات، جی پرنس کریم آغا خان اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، پوری دنیا میں ان کا سوگ منایا جا رہا ہے. میرا یہی سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا. بہرحال زندگی تو انہوں نے خوب گزاری، ہوں اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ خود پاکستان میں ہمارے گلگت بلتستان میں انسانی ترقی کے لیے، اور کراچی میں آغا خان میڈیکل ہاسپٹل ہے، ہوں اور سارے ملک میں آغا خان لیبز ہیں، اور یہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن ہے ہوں پاکستان میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے. تو اگر منصب امامت روحانیت والے دعوے سے ڈسٹنس ہو جائے، ہوں. اور ایز کمیونٹی بس یہ جو ایک فلاحی کام جو کر رہے ہیں اسی کو کرتے رہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس طرح باقی رہ سکتے ہیں ہمارے نام؟ بالکل رہ سکتی. میرا بھی یہی پوائنٹ ہے کہ کم ڈاؤن ٹو دا ورلڈ، دنیا میں آ جائیں کام کریں. وہ کرتے بھی کام ہے، دیکھیں نا ہاں جو ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان نے جو کام کیا ہے وہ سارے دنیاوی کام ہے. ہاں انہیں کوئی نئی ڈاکٹرین تو نہیں دیا آپ کو، ہاں انہیں نیا کوئی تھیولوجیکل انٹرپریٹیشن کر کے قرآن کی نئی کوئی تفصیل لکھ کے تو آپ کو نہیں دیے، یا کوئی تعویل معنی ہاں نہیں، نہیں ہم لکھا. اپنے ہاں ناظرین کو بتانا جی چاہتے ہیں کہ پرنس کریم آغا خان ہارورڈ یونیورسٹی سے علوم اسلامیہ میں انہوں نے جی پی جی ایچ ڈی کیا ہے. ان ایگزیکٹلی. کے بڑے تحقیقی مقالہ جات ہیں اس جی جی موضوع جی پر. اسلام پہ ان کا ہے ہاں بہت گرفت، لیکن الٹیمیٹلی یو ہیو ٹو ورک ود دا ورلڈ. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو خاص کر یہ امام سے مجھے گلا نہیں ہے، مجھے فالوورس سے بات کرنی ہے. ہاں دیکھیے امام تو آپریٹ کرتا ہے نا. دیکھیے اگر آپ امام ہیں اور میں فالوور ہوں تو آپ تو خوش ہوں گے، یار میرے بڑے بڑے بلائنڈ فالوورس ہاں ہیں. لیکن میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ فالوورس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آگے والا ٹف وقت کے لیے تیاری کر لیں، جس میں امام کی جو تھیولوجیکل لیجیٹیمیسی وہ چیلنج بھی ہوگی، نئی جنریشن سے سب کچھ بھی ہوگا، اس کی تیاری کر. لیکن ساتھ ساتھ اگر امامت کو اسٹیبلش رکھنا ہے تو جیسا آپ نے کہا کہ یہ ویلفیئر والے کام کرنے پڑیں گے، لیکن کریٹیکل تھنکنگ کے ساتھ، کیونکہ جو ایکیڈین کا رول ہے اس کو بھی ری تھنک کرنا بہت ضروری ہے. عامر حسین جی نہال کیا مشورہ دیتے ہیں پرنس رحیم آغا خان پنجم کو، جو ہوں، ابھی حاضر امام بننے جا رہے ہیں؟ کیا ہوں. مشورہ دیتے ہیں؟ میرا تو میں ان کو کیا مشورہ دے سکوں، لیکن میرے خیال میں جو میری رائے یہ ہے کہ اس وقت جس طرح سے پوری دنیا میں 3 بڑی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. جو آج کے گلوبل پولیٹیکل اور اکنامک سسٹم میں 3 بڑے چیلنجز ہمارے سامنے رکھے، جس میں ہمارے کمیونٹی بھی شامل ہے اور لوگ بھی شامل ہیں. پہلا یہ کہ کلائمیٹ چینج، گلگت بلتستان، تاجکستان، سینٹرل ایشیا میں جا کے پھر افغانستان کے نارتھ، جہاں جہاں اسماعیلی کمیونٹیز آباد ہیں یا اور بھی لوگ آباد تھے، یہاں پر کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ بڑا تیزی سے آ رہا ہے. بالکل انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن کا جو امپیکٹ ہوگا وہ صدیوں کا ہوگا، اس میں پوری سویلائزیشنز تباہ ہو جاتی ہیں. بالکل ایک تو اس پہ سنجیدگی سے کام کرنا ہے، لوکل ایکشن پہ کام کرنا ہے، لوکل نالج کو استعمال کرنا ہے. صحیح. ان سے یہ ہے کہ ایکیڈین کے پورے فریم ورک کو ریوزٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک ریوزٹ یہ ہے کہ اس کو نیو لبرل جو اس کا پیراڈائم ہے ڈیولپمنٹ کا، جس میں ہم آ کے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کریں گے،
نان پولیٹیکل رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے، اس طرح کام نہیں ہوگا. آپ کو لوکل جو پوٹینشیل ہے، لوکل ایکشن ہے، اس کو پروموٹ کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات طے کرنا ہوگا کہ اگر ایکیڈین نے ان کمیونٹیز میں کام کرنا ہے جہاں پر جو ڈپریویشن کی ایک وجہ صرف ڈیولپمنٹ چیلنج نہیں ہے، پولیٹیکل چیلنج بھی ہے. دیکھیں نا، جہاں پر ایکسیس ٹو ریسورسز نہیں ہے، وہ آپ ریاست کو ریپلیس کر کے ریاست کے بدلے ایجوکیشن اور ہیلتھ نہیں دے سکتے. یہ تو ریاست کا کام ہے نا. ہم اور آپ سمجھتے ہیں یار یہ تعلیم دینا، ہیلتھ کو دینا اور بیسک ہیومن رائٹس پرووائڈ کرنا، ایکسیس ٹو انرجی، یہ ریاست کا کام ہے. اور ریاست اور شہری کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے. یعنی کہ ریاست کے کچھ حقوق بھی ہیں، انڈیویجول کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ فرائض بھی ہیں. ریاست کے بھی اوبلیگیشنز ہیں. تو اس ریاست اور شہری کے تعلق کو وضع کرنے والا کام سول سوسائٹی کا ہونا چاہیے. یعنی ایکیڈین آ کے ہیلتھ ایجوکیشن دینے کے بجائے ایکیڈین جو ہے ایک کریٹیکل ماس لوگوں کا پیدا کرے کہ وہ ریاست سے مانگنے کے قابل ہوں، لوگوں کی سیاسی تربیت کریں، تربیت سماجی کریں. تربیت کریں. آپ ہنزا میں دیکھیں نا، یہ ہنزا میں اس وقت بجلی نہیں ہے، ہاں. 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. ایجوکیشن، ہیلتھ فیسلٹیز بالکل ختم ہو گئی ہیں، کوئی ہاسپٹل موجود نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر وہاں کوئی بہتر سسٹینیبل کام کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو، جب وہ احتجاج کر رہے ہیں ہمیں انرجی دو، ساری چیزیں، تو اس پہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی سیاسی تربیت بھی کریں، لوگوں کے ساتھ ایک سول سوسائٹی ایکٹر کی طرح کام کریں. ایک منسٹر کی طرح دیکھیں نا، ایک تو ہے سروس ڈیلیوری کا کام. سروس ڈیلیوری ریاست کا کام ہے، ایک ادارے کا کام نہیں. اگر آپ ریاست تھے اور میں ایک این جی او ہوں، میں آپ کے کام کرتا ہوں تو آپ کی تو عیاشی ہے، تو آپ کی ذمہ داریاں تو میں نے اٹھائی، آپ اکاؤنٹیبل بھی نہیں ہے. اچھا، ایجوکیشن بھی میں دے رہا ہوں، ہیلتھ بھی میں دے رہا ہوں، الٹیمیٹلی کب تک میں دوں گا؟ جب تک ڈونر کے پیسے آتے ہیں. جب ڈونر کے پیسے بند ہوں گے تو پھر جو ایجوکیشن میں نے دیا، جو ادارے میں نے بنائے، وہ بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ ریاست کی طرف جانا ہوگا. تو میرے خیال میں تھوڑے اپروچ کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ شہریوں کو سیاسی تربیت اور سیوک انگیجمنٹ کی تربیت اور سٹیزن شپ کے اس فریم ورک کے اندر لا کے ایک بہتر جو ہے وہ کارآمد فریم شہری ورک، بنائیں. کارآمد شہری بنانے کی طرف کام ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کا کام چلتا رہنا چاہیے، لیکن انگیجمنٹ کے پروسیس اسٹرانگ ہونے چاہیے. اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ایکیڈین کے، اس کو ویژنری ہونا چاہیے. وہاں پہ انویسٹرز نہ ہوں جو بزنس انویسٹمنٹ کے بنیاد پہ پروجیکٹ کو ڈیفائن کرے. وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے ویژنری لوگ ہوں جو ڈیولپمنٹ کو سمجھتے ہوں. دیکھیں، ایک آر ایس پی کے ایک زمانے میں بہت زبردست کام کیوں تھا؟ کیونکہ ایک آر ایس پی کے اندر انڈیجنس لیڈرشپ اور ویژنری لیڈرشپ موجود تھی. جیسے جیسے آپ نے اس کو کارپوریٹرائز کیا، جیسے جیسے آپ نے اس کو کارپوریٹ کلچر کا حصہ بنایا، تو اب آپ کو ایک میکینیکل پروسیس لگتا ہے. تو ڈونر کے پیسے سے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی آتی ہے لوگوں کے پوٹینشیل سے. تو انلیش دا، خود ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان یہ کہتے ہیں، انلیش دا پوٹینشیل آف لوکل پیپل، انلیش دا پوٹینشیل آف دا پور. وہ جب آپ انلیش ایکچولی نہیں کریں گے تو ڈیولپمنٹ کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا. بہت بہت شکریہ عامر حسین نہال صاحب. آپ سے نہ صرف ہم نے اسماعیلی مذہب مسلک کی تاریخ سمجھی، بلکہ ہز آئینس پرنس کریم آغا خان کی شخصیت اور ان کی میراث کا جائزہ لیا، اور آئندہ اس کمیونٹی کے لیے اور اس کے منصب امامت کے لیے کس طرح کے چیلنجز ہوں گے اور کس طرح کے ریزولوشن ہو سکتے ہیں. ہر چیز بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتائی، سمجھائی. میں اپنے ناظرین کی طرف سے آپ کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. تھینکس.